لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلیے اب حج کا سفر شروع ہوتا ہے. اب 8 ذی الحج آ گئی. اس کو کہتے ہیں یوم الترویہ. عرب لوگ حج کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس دن اونٹوں کو خوب پانی پلاتے تھے، سیراب کرتے تھے، یعنی سیرابی کا دن. تو یوم الترویہ یا اس سے پہلے حج کے مناسک کو پھر دوہرا لیں. یعنی ایک تو آپ گھر سے ٹریننگ لے کر گئے، عمرے کے بعد آپ پھر عام یعنی روزمرہ زندگی گزارنے لگے ایک طرح سے، اور اب خاص حج کے دن آ گئے تو دوبارہ ان کو دوہرائیں. صحیح الجامع میں آتا ہے، ابن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الترویہ سے ایک دن پہلے لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کے مناسک سکھائے. پھر حج تمتع کی نیت کرنے والے افراد غسل کر کے اپنی قیام گاہ سے احرام باندھیں. جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، جس جگہ پر آپ رکے ہوئے ہیں، وہیں سے احرام پہنیں. مسجد عائشہ جانے کی یا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں وہ اپنے شہروں سے احرام باندھیں، حتیٰ کہ مکہ کے لوگ مکہ ہی سے احرام باندھیں. جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بیت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام کھول ڈالو اور بال ترشوا لو. یوم الترویہ تک برابر اسی طرح حلال رہو. یوم الترویہ تک یعنی 8 ذی الحج تک اسی طرح حلال رہو. پھر یوم ترویہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو. صحیح بخاری کی روایت ہے. لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کریں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب ہم مکہ آئے تو آپ کے حکم سے جن لوگوں نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا سب نے احرام کھول دیا. پھر 8ویں تاریخ کو سب نے حج کا احرام باندھا. نیت کرنے کے بعد ایک بار یہ کلمات ادا کریں، اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعۃ. اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب. منہ سے بول کے کہیں کہ اللہ حج کر رہا ہوں دکھانے کے لیے یا شہرت کے لیے نہیں. اس کے بعد تلبیہ پڑھیں. جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں مکہ آئے. پھر 8ویں ذی الحج تک ہم حلال ہو گئے اور مکہ سے نکلتے ہوئے جب ہم نے مکہ کو اپنی پشت پہ چھوڑا تو حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے. یعنی پہلا تلبیہ کب شروع ہوا تھا؟ جہاز میں شروع ہوا تھا. اور کب ختم ہوا تھا؟ مسجد حرام میں پہنچ کر. اب اس کے بعد تلبیہ ختم، عام ذکر کرتے رہیں. دوبارہ تلبیہ کب شروع ہوگا؟ 8 ذی الحج کو جب دوبارہ احرام پہنا جائے گا حج کے لیے. ٹھیک ہے. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ابن عمر رضی اللہ عنہ 8ویں ذی الحجہ میں نماز ظہر پڑھنے کے بعد جب سواری پر اچھی طرح بیٹھ جاتے تو لبیک کہتے. لبیک شروع کب کرنی چاہیے؟ جب سواری پہ بیٹھ جائیں. خواتین حالت حیض میں بھی احرام کی نیت کریں گی. وہ طواف کے علاوہ باقی تمام ارکان ادا کر سکتی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا.
یعنی تلبیہ ہی تلبیہ تھا. جب ہم مقام صرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا. میں اس غم میں رو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی. آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا. میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، اس لیے جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ طواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو. شاید اس میں یہی حکمت تھی کہ حضرت عائشہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ بن جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کیا. میں تمتع کرنے والوں میں سے تھی، یعنی وہ حج تمتع کر رہی تھی، اور ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی. پھر وہ حائضہ ہو گئی اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی. اس لیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چکی تھی. آپ نے فرمایا اپنے سر کو کھول دو، کنگھی کرو اور عمرہ کو چھوڑ دو. میں نے ایسا ہی کیا. پھر میں نے حج پورا کیا. اور پھر انہوں نے عمرہ کب کیا تھا؟ جب سب لوگ واپس جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے عمرہ بھی کیا، کیونکہ سب عمرہ اور حج دونوں کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی پھر واپسی پہ عمرہ کر لیا. حج کے بعد مکہ سے منا کے لیے روانہ ہو اور ظہر سے پہلے منا پہنچ جائے، یہ مسنون طریقہ ہے. عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز 8ویں ذی الحجہ میں کہاں پڑھی تھی؟ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے تو مجھے بتائیے. انہوں نے جواب دیا کہ منا میں. بعض لوگ اس دن پھر حرم چلے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ حرم میں نماز پڑھ کے پھر ہم جائیں گے، یہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. لیکن کیا کرنا چاہیے؟ منا میں پڑھنی چاہیے. اب اس کا ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. منا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر ادا کریں. منا میں ظہر اپنے وقت پر، عصر اپنے وقت پر، مغرب اپنے وقت پر اور عشاء اپنے وقت پر، اور فجر بھی اپنے وقت پر، لیکن قصر. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے ساتھ منا میں 2 رکعت یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت میں قصر میں پڑھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. جابر بیان کرتے ہیں آپ نے منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی، یعنی 5 نمازیں وہاں پڑھی جاتی ہیں اگلے سفر سے پہلے. ابن عباس سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں 5 نمازیں پڑھی. یاد رہے گی یہ بات. یہاں نمازوں پر لوگ لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، قصر پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. آپ ان کو یہ حدیث بتا دیں اور اس کے بعد لڑنے سے قطعی پرہیز کریں. کوئی بحث کو آئے بھی تو خاموشی اختیار کریں، اور آپ خود وہ کریں جس پر آپ کے دل کا اطمینان ہے. چاہے سارا قافلہ کچھ اور کر رہا ہو، یعنی نماز کے وقت، کہ وہ قصر نہ بھی پڑھیں تو آپ اس لیے پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. رات کو منا میں قیام کریں. عبداللہ بن عباس فرماتے کہ بیت اللہ کے طواف کے بعد آپ کعبہ کے پاس اس وقت تک نہ گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ آ گئے، یعنی منا سے مکہ نہیں آنا. ٹھیک ہے. منا میں منظم انداز میں بیٹھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور ان کو اپنے ٹھکانوں پر اتارا، اور آپ نے قبلہ کے داہنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مہاجرین یہاں اترے، قبلے کے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انصار یہاں اترے. پھر باقی لوگوں کے لیے حکم ہوا کہ وہ ان کے ارد گرد اترے. یعنی یہ تنظیم کا ایک طریقہ تھا نا کہ مہاجرین ادھر آ جائیں، انصار ادھر آ جائیں، اور باقی لوگ ان کے ارد گرد ہو جائیں. یعنی ایک طرح سے 2 کیمپ بنا دیے. اب آپ 8 تاریخ سے مکہ سے یا مدینہ سے آتے ہوئے منا کی طرف آئے. کب پہنچنا ہے؟ ظہر سے پہلے. اور رات یہی گزارنی ہے، 5 نمازیں یہی پڑھنی ہے. یہ 3 اہم کام ہیں. اب صبح ہو گئی ہے، 9 ذی الحج ہو گیا، یوم العرفہ. یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، عرفہ کا قیام. اور عرفہ کا وقوف فرض ہے. رہ جائے تو حج ہی نہیں ہوتا، نہ کوئی فدیہ دے کے اس کی تلافی ہو سکتی. عبد الرحمن بن یامر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ میدان عرفات میں تھے. اسی دوران میں نجد کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور ان میں سے ایک شخص نے کہا، تو اس نے پکار کر کہا اے اللہ کے رسول حج کیسے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے پکار کر کہا حج
حج تو عرفات کا دن ہے. الحج عرفہ. جو شخص مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے یہاں آ گیا اس کا حج پورا ہو گیا. عرفہ میں وقوف یا عرفہ کا قیام ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے. اگر کوئی ظہر سے پہلے عرفہ سے گھوم پھر کے چلا گیا حج نہیں ہوگا. لیکن کب تک رکنا ہوتا ہے یہاں؟ مغرب تک. ہاں اگر کوئی شخص مغرب کے بعد یہاں پہنچتا ہے تو بھی اس کا حج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. عبد الرحمن کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. جو شخص مزدلفہ کی رات 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا. گویا ظہر سے لے کر ظہر کے بعد عصر, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, عشاء سے لے کے فجر سے پہلے تک جو شخص عرفات میں آ کے ٹھہرتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے. واضح؟ اوکے. اب چونکہ حج عرفہ کے دن کے وقوف کا نام ہے تو عرفہ کا دن نہایت اہم دن ہے, بہت ہی فضیلت والا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کی شام, عرفہ کی آفٹرنون اہل عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. یعنی جو لوگ عرفہ میں ہوتے ہیں ان کے اوپر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے. جب آپ مکہ سے نکلتے ہیں نا احرام پہن کے, صاف ستھری چادریں ہوتی ہیں, بہت فریش, خوشی خوشی آپ مینا میں آتے ہیں. مینا بھی صاف ستھرا, بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں. آپ فجر تک نمازیں پڑھ کے جب وہاں سے نکلتے ہیں عرفات کی طرف فجر کے بعد تو کافی لمبی لائنیں ہوتی ہیں, دھوپ بھی چڑھ چکی ہوتی ہے اور اپنی منزل ٹھکانے تک پہنچتے پہنچتے کافی حال خراب ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں آپ دوبارہ نہا کے فریش ہو جائیں, نہانے والی کوئی جگہ نہیں ہوتی. آج کے دور میں بھی جہاں اتنے انتظامات ہیں وہاں عرفہ کا دن ہر ایک کے لیے غبار آلود دن ہے, کیونکہ آپ کو 24 گھنٹے ہو چکے ہیں تقریباً احرام پہنے ہوئے, وہی چادریں پہنی ہوئی ہیں آپ نے. اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ گاڑی پر وہیں اتریں گے اور پھر ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے. بازو کو دور دور اتارتے ہیں, پھر آپ کو بتایا جاتا ہے فلاں جگہ آپ کا خیمہ ہے, وہاں تک آپ کو پیدل چل کے جانا ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ تو مکہ سے ہی پیدل سفر شروع کرتے ہیں, مینا میں رکتے ہیں, پھر وہاں سے پیدل شروع کر دیتے ہیں اور عرفات تک پیدل ہی آتے ہیں. تو بہرحال وہ سب اپنے شوق سے جاتے ہیں, محبت سے جاتے ہیں. اور یہی وہ وقت ہے, یہی وہ دن ہے جس میں سال کے سارے دنوں سے زیادہ بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. پورے سال میں سب سے زیادہ جس دن اور جس وقت میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے وہ یہی دن ہے. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا. وقوف کا مطلب کھڑے ہو کر دعائیں مانگی, اور سورج لوٹنے کے قریب تھا, غروب کے. پس آپ نے فرمایا اے بلال میرے لیے لوگوں کو خاموش کراؤ. بلال کھڑے ہوئے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ. لوگ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا لوگوں ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے, میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا اللہ تعالیٰ نے عرفات والوں کی مغفرت کر دی ہے اور آپس کے حقوق کی ضمانت دے دی. پس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے کہ ہماری بخشش ہو گئی ہے؟ فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئے قیامت تک ان سب کے لیے بھی ہے. یعنی تمہارے لیے بھی ہے اور جو قیامت تک یہاں آتے رہیں گے ان سب کے لیے بھی ہے. کیا؟ بخشش کا وعدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد, یاد رکھیے دوپہر کے بعد, صبح نہیں ہے 9 تاریخ لیکن ظہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. یعنی بندہ جب وہاں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قریب آ جاتے ہیں اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے. فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے ہر راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں. بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. میرے بندوں لوٹ جاؤ, تم بخشے بخشائے ہو, اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی. کن کی؟ جن کی ڈائری میں کاپیوں میں دعائیں لکھ کے لے گئے تھے نا کہ اللہ ان کو بھی بخش دے, ان کو یہ عطا کر, ان کی بھی بخشش ہو جاتی. یعنی جن کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں وہاں جا کر.
9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد منا سے عرفات کے لیے نکلے. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں منا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے حتیٰ کہ سورج نکل آیا. آپ نے اپنے لیے بالوں کے بنے ہوئے خیمے کے متعلق حکم دیا اور وہ نمرہ میں لگا دیا گیا جہاں مسجد نمرہ ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور قریش کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس ہی رک جائیں گے، جیسے کہ وہ قریش اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں کرتے تھے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھ گئے اور عرفات تک گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر وہاں سے پلٹو جہاں جا کر لوگ پلٹتے ہیں، یعنی عرفات تک جاؤ. تو قریش دور جاہلیت میں نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم سردار قبیلہ ہیں، ہمیں عام لوگوں کی طرح وہاں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن حج تو مساوات کا سبق ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، سب کو اس میدان میں حاضری دینا ضروری ہے، اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں. منا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک پکارے. محمد بن ابی بکر ثقفی نے بیان کیا، میں نے انس بن مالک سے تلبیہ کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسے کس طرح کہتے تھے. اس وقت ہم منا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہتے، تکبیر کہنے والے تکبیر، یعنی دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی تھی. اس پر کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کرتا تھا. تکبیر کیا ہے؟ یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور تلبیہ کے الفاظ تو آپ کو معلوم ہے. مسجد نمرہ میں زوال آفتاب کے بعد خطبہ حج پوری توجہ اور خاموشی سے سننا چاہیے. جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہنچے، آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں خیمہ لگا ہوا ہے. آپ وہاں اترے حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصواء کے متعلق فرمایا کہ اسے تیار کر دو. اسے تیار کر دیا گیا. آپ اس پر سوار ہوئے حتیٰ کہ وادی ارنا کے دامن میں آ گئے اور لوگوں کو خطبہ دیا. جریر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا استنصت الناس، تم لوگوں کو چپ کراؤ. اور پھر چپ کرایا گیا اور آپ نے وادی ارنا میں آ کر خطبہ دیا. ظہر اور عصر کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر با جماعت ادا کریں. یہاں پر نمازیں کیسے پڑھی جائیں گی؟ ظہر اور عصر، قصر اور جمع، 1 اذان 2 اقامتیں. دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں. جابر کہتے ہیں خطبہ دینے کے بعد بلال نے اذان کہی، پھر اقامت کہی، تو آپ نے ظہر پڑھائی، پھر اقامت کہی، پھر آپ نے عصر پڑھائی، اور دونوں نمازوں کے بیچ میں کچھ نہیں پڑھا، کوئی سنت نفل نہیں. پھر آپ قصواء پر سوار ہو گئے حتیٰ کہ مقام وقوف پہ تشریف لائے. جو لوگ رش کی وجہ سے مسجد نمرہ نہ پہنچ سکے تو کوئی حرج نہیں، اپنی جگہ ہی اپنے اپنے خیمے میں ہی نماز جماعت سے پڑھ لینی چاہیے. ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہوں، یعنی وقوف کی جگہ پر. رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پہلے بھی داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں اپنی مرضی سے نہیں آپ کر سکتے، آپ کو قافلے کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے. عرفات کا سارا میدان وقوف کی جگہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کا مقام ہے، وہاں جبل رحمت پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفات کے دن اس پہاڑ پہ چڑھنا ضروری ہے، اور اس میں جوان لوگ تو چڑھ جاتے ہیں، بوڑھے لوگ نہیں چڑھ سکتے. تو اللہ نے بہت رحمت فرمائی ہے بھی جبل رحمت، وہاں خاص رحمتیں اترتی. کہتے ہیں کہ وہاں پر آدم اور حوا آپس میں ملے تھے، اسی لیے اس میدان کو عرفات کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانے تھے وہاں. تو بہرحال ضروری نہیں کہ پہاڑوں پہ چڑھیں یا کسی خاص جگہ پر جائیں، جہاں بھی عرفات میں آپ کو ٹھہرایا گیا وہیں ٹھہر جائیں. ساری توجہ کس پر رکھیں؟ عبادت پر، اور خصوصاً کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کا مقام ہے، لیکن ارنا کے نشیب سے ہٹ کر رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبل رحمت کے قریب وقوف کیا ہے، جبکہ پورا میدان وقوف کی جگہ ہے. یعنی آپ کا وقوف پہاڑ کے قریب تھا، لیکن کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. ابن مربع انصاری ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم عرفات میں ایسی جگہ وقوف کیے ہوئے تھے کہ عمر بن عبداللہ اس کو امام کے موقف سے دور سمجھ رہے تھے. ابن مربع نے کہا بے شک میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آیا ہوں، آپ نے تم لوگوں کو کہلا کر بھیجا انہی مقامات پر وقوف کرو، بلا شبہ تم اپنے باپ ابراہیم کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو. خیمے کے اندر یا باہر جہاں جگہ ملے پوری انکساری اور توجہ کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے.
بعض لوگ یہ سمجھتے کہ شاید خیمے کے اندر نہیں مانگنی چاہیے اور باہر نکل کے کھڑے ہونا چاہیے. باہر بعض کو دھوپ ہوتی ہے, کافی گرمی ہوتی ہے, تو اندر کبھی مانگ لیں, کبھی باہر چلے جائیں. کوشش کریں کہ سارا وقت کھڑے رہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ دعائیں مانگی. اور لوگ کیا کرتے ہیں, وہاں پہنچتے ہی دسترخوان بچھا دیتے ہیں, کھانے لگتے ہیں, خوب بریانی کھاتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. سب نہیں, لیکن بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں. تو کھانا پینا بھی مختصر رکھیں. ایسی چیز نہیں کھائیں جس کو کھا کر آپ کو نیند آئے. آپ پورے کے پورے وقت کو, میکسیمم ٹائم کو پورے فوکس کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رکھیں اپنے آپ کو, اور دعائیں کرتے رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے. ان لوگوں پہ کیا فخر کرے گا جو سو جائیں یا ادھر ادھر باتیں کر رہے ہو یا لڑائی جھگڑے کر رہے ہو کہ جمع کسر کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو اس وقت بہیو کریں. اللہ تعالیٰ جو فخر کر رہے ہو آپ پر, تو واقعی آپ فخر کے قابل ہوں. جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصواء پر سوار ہوئے حتیٰ کہ مقام وقوف پہ تشریف لائے. اپنی اونٹنی قصواء کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا, یعنی وہیں رکے رہے. اور جبل المشاء کو, جو کہ ریت کا بڑا ٹیلا تھا, لوگ اس کو پیدل ہی عبور کرتے تھے, اپنے سامنے کیا. قبلہ رخ ہوئے, پھر وہیں رکے رہے حتیٰ کہ غروب ہو گیا. اور ٹکیا کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ زردی بھی ختم ہو گئی, اتنی دیر تک وہاں رکے. ہاتھ اٹھا کر بکثرت دعائیں کرنا. اسامہ سے مروی ہے میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا, یعنی اونٹنی میں آپ کے پیچھے تھا. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اونٹنی ایک طرف کو جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی. چنانچہ آپ نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا, یعنی ہاتھ نیچے نہیں ہونے دیا. اس وقت بھی جب آپ رسی اٹھا رہے تھے پھر بھی آپ نے ہاتھ ایک اوپر ہی رکھا. حج کرنے والے اس دن روزہ نہیں رکھیں گے اور نہ ہی اس دن کوئی نفلی نمازیں ہیں. سب سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی. کیسے؟ کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر اور قبلہ رخ ہو کر, خواہ خیمے کے اندر یا باہر. ام الفضل کہتی ہیں عرفہ کے دن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک ہوا, اس لیے میں نے آپ کو پینے کے لیے کچھ بھیجا. آپ نے اس کو پی لیا, جس سے پتہ چلا کہ آپ روزے سے نہیں تھے. عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یوم نحر, یعنی 10ویں ذی الحج قربانی کا دن, اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں, یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. ہماری عید تو 10 کو شروع ہوتی ہے, حاجیوں کی 9 کو ہی شروع ہو جاتی, تو اس دن یعنی کہ روزہ رکھنا درست نہیں وہاں پر. لیکن یہاں جو روزہ رکھے گا اس کا کیا فائدہ, کتنا ثواب؟ 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے. حاجیوں کے تو ساری زندگی کے معاف ہو رہے ہیں, اور یہاں والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل محروم نہیں رکھا. ابو رجاح کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے ابن عمر سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا, لیکن انہوں نے اس دن کا روزہ نہیں رکھا. میں نے ابو بکر کے ساتھ حج کیا, انہوں نے اس دن روزہ نہیں رکھا. میں نے عمر کے ساتھ حج کیا, انہوں نے اس دن روزہ نہیں رکھا. میں نے عثمان کے ساتھ حج کیا, انہوں نے بھی اس دن روزہ نہیں رکھا. میں اس دن کا روزہ نہ رکھتا ہوں, نہ حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں. یعنی میں کسی کو کچھ کہتا نہیں, لیکن یہ کہ ان سب میں سے کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا. عطا بن ابی رباح کہتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس نے فضل بن عباس کو عرفہ کے دن کھانے پہ بلایا. انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں. ابن عباس نے فرمایا آج کے دن روزہ نہ رکھو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دن دودھ دو کر برتن پیش کیا گیا تو آپ نے نوش فرما لیا, اور لوگ تمہاری اقتدا کرتے ہیں, یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی روزہ رکھنے لگے. عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ ہے, اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے. اس لیے جب وہاں عرفہ ہو رہا نا, حاجی وہاں قیام کر رہے ہو, تو آپ بھی یہاں بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک نظر ادھر بھی دیکھیں. اور تو دیکھتے ہی ہیں ویسے بھی, لیکن خاص رحمت پکاریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے سوا اور کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہوں, اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتے ہوں, اور فرشتوں سے پوچھتے ہوں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. تو فرشتے کیا بتاتے ہیں, کیا چاہتے ہیں لوگ؟ بخشش چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں. تو اس قیمتی وقت سے پورا فائدہ اٹھائیں. عرفہ کے دن کی بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں دعا والی کون سی بات ہے؟ توحید کا اقرار ہے, اللہ کی رحمت کو پکارنا ایک طرح سے, اور یہ کہنا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے وہ. جو دل میں خیال آئے
और जो चीजें हमें जिंदगी मुश्किल लगती हैं वो क्या सोच के इंसान मांगे कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है. ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा